ذرا سی دیر کو روا روی کے اندر پھسل گئے، ذرا باتوں باتوں میں، باتوں کے طوفان میں بہہ گئے، احساس نہ رہا کہ ہم حد پار کر رہے ہیں۔ جو ہی احساس ہوا فوراً اپنے آپ کو چیک کر لیا، فوراً اپنے آپ کو درست کر لیا، بالکل جیسے چلتے چلتے کسی کا پاؤں پھسل جائے۔ جیسے ہی پاؤں پھسلتا ہے انسان فوراً سنبھل جاتا ہے نا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ وہ چھوٹا سا پتھر ہوتا بڑا اچھا جو سنبھلنے میں مدد دے دے مجھ کو۔ چھوٹا پتھر ہے، ٹھوکر لگی اس سے، لیکن اس ٹھوکر کی وجہ سے کیا ہوا، آگے ایکسٹرا کیئرفل ہو گیا انسان، تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو جیسے انسان کی فطرت میں جسمانی گندگی کے لیے ایک کراہیت اور ریولژن اور نفرت موجود ہے، بالکل اسی طرح کردار کی گندگی کے لیے بھی انسان کے اندر ایک ریولژن پائی جاتی ہے۔ اچھا نہیں لگتا انسان کو کہ اپنے کردار کو گندا کرے، اپنے آپ کو وہ ٹینٹ کرے۔ جس کی فطرت مسخ ہوگی وہی سمجھیں کہ پاؤں پھسلنے کے بعد کیچڑ میں لوٹنا پسند کرے گا، کہ چلو پاؤں پھسل ہی گیا تو خوب لوٹ ہی لیتے ہیں اچھی طرح سے۔ اب گٹر میں گری گئے ہیں تو پڑے ہی رہتے ہیں، یہاں پر تھوڑی سوئمنگ ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو اس طرح کا رویہ پسند کریں۔ فوراً انسان چاہے گا کہ میں یہاں سے باہر نکل آؤں۔ تو گناہوں میں بھی پاؤں پھسل گیا، کوئی ایسی پھسلواں سمجھیں کہ آپ جگہ پر موجود تھے، وہاں پاؤں پھسل گیا، گناہ ہو گیا، فوراً انسان چاہے گا کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لوں۔ تو یہی بات ہے جو کہ یہاں فرمائی گئی ہے کہ اگر چھوٹے موٹے قصور ہو جائیں، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو انسان استغفار کر لے۔ آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے پڑھا تھا، کیا وہ تھا، فنسی، بھول گئے، یاد نہیں رہا ان کو، آدم علیہ السلام کو، اور انہوں نے جا کے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو وہ کیا تھا آدم علیہ السلام کا، لمم، تھوڑی دیر کی غلطی ہو گئی تھی۔ استغفار کر کے انسان اپنا دامن صاف کر لے۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بے شک اللہ تو ان کی توبہ قبول فرماتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی تو کر بیٹھتے ہیں مگر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یتوبون من قریب، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہ اپنی خطا کے پیچھے توبہ لگا دیتے ہیں، یا برائی کے پیچھے بھلائی لگا دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک بھلائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا سورہ آل عمران میں آیت 135 میں کہ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں کے اوپر اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ آیا تھا نا وہاں پہ کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ وہ لوگ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو کہ گناہوں کو بخشے سوائے اللہ کے؟ تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے پر تیار ہے، اللہ کو تو بخشنا بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے۔ تو یہ سب چیزیں لمم کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تھوڑی دیر کسی چیز میں انوالو ہو جانا۔ لمم کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار، اسمال کوانٹٹی، یا کسی جگہ ذرا سی دیر رہنا، کسی جگہ تھوڑی سی دیر رک جانا، قیام کرنا، وہ بھی لمم ہے۔ مثلاً کوئی کہے علم بالمکان، مطلب ہوگا وہ شخص فلاں جگہ تھوڑی ہی دیر ٹھہرا۔ یا علم بالطعام، علم بالطعام، اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا، یہ دراصل مطلب ہوتا ہے لمم کا۔ کچھ اور بھی اس کے بارے میں اقوال ہمیں ملتے ہیں لمم کے بارے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ لمم سے مراد وہ معاصی، وہ گناہ جن کا ارتکاب اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے،
پھر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک اور قول ابھی آپ کو بتایا کہ کسی بڑے گناہ یا کسی فحش فعل میں کچھ دیر کے لیے مبتلا ہونا، پھر اس کو فوراً چھوڑ دینا۔ پھر لمم کا مطلب ہے کہ آدمی بڑے گناہ کے قریب پہنچ جائے، ابتدائی مدارج طے کر لے، آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جائے۔ مثلاً کوئی شخص چوری کے لیے جائے مگر چرانے سے باز رہے، ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچ جائے، چابی نکال لی، لاک کھول لیا، ڈراز کھول لی، اب ہاتھ بڑھا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے، اتنے میں رک گیا کوئی، تو یہ پچھلے سارے کام لمم کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ عبداللہ بن زبیر، اکرمہ، ان کا خیال ہے کہ لمم سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے اور آخرت میں بھی جن پر عذاب دینے کی کوئی وعید نہیں ہے، معمولی معمولی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو کہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے، یہ سب چیزیں دھلتی چلی جاتی ہیں۔ اب کبائر کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ، اس کے بارے میں بھی ہم پہلے بات کر چکے، ذرا سا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ہر وہ کام جسے کتاب اور سنت نے حرام قرار دیا ہو، کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ کام جس کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر ہو، کوئی حد پنشمنٹ ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ کام جس پر آخرت میں عذاب کی وعید ہو، کبیرہ گناہ ہے، کہ کہہ دیا جائے کہ یہ جائے گا جہنم میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا کوئی ایسا کام جس کے کرنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہوں قرآن یا حدیث میں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہوں کی مختلف لسٹس لوگوں نے بنائی ہیں، چند موٹی موٹی باتیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم شروع کریں عقیدے سے، تو عقیدے میں شرک، کفر، نفاق کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح عمل پہ اگر ہم آئیں اور حد پنشمنٹ کے بارے میں دیکھیں تو حدود جن کو ہم کہتے ہیں، قرآن میں چوری، جھوٹی تہمت، ڈکیتی، زنا کے لیے سزا مقرر ہے، کبیرہ گناہ ہیں یہ۔ پھر سود، جوا، شراب، سور کا گوشت کھانا، غیر اللہ کے نام کی نیاز، یہ حرام ہے۔ جھوٹ، غیبت، طنز طعنہ، چغلی، گالی، کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا، یا چغلیاں سمجھتے ہیں نا، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، اس پر قرآن میں اور حدیثوں میں شدید وعید آئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے منہ در منہ تانا دینے والے کے لیے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے۔ اور ویل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جسے خود جہنم 70 دفعہ دن میں پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ تانا دینا کسی کو اتنی بری چیز ہے۔ والدین کی نافرمانی، بدتمیزی کرنا ماں باپ کے ساتھ، یا ایروگنٹ روڈ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پڑوسی کو ستانا کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی کا شوہر کے لیے نافرمان ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی جاندار کو اپنے پاس رکھ کر بھوکا پیاسا مار ڈالنا، میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے فرار ہونا، قتل اولاد، جادو کرنا، جادو سیکھنا، غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے نجومیوں وغیرہ کی بات پر یقین کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ سب کبائر ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی کبیرہ گناہوں سے بچ جائے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ بعض اوقات ارادہ نیت کسی بہت اچھے کام کی ہوتی ہے، لیکن اس سے کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تھوڑا طریقہ ہمارا صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے،
تو اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، دعا مانگ لے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ بخش دے، اور جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے ہمارے معاملے میں اللہ تو درگزر فرما۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں اگر ڈھٹائی سے ان کو انسان کرتا رہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ گناہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہے اور تو توبہ کر لے، استغفار کر لے، تجھے شرمندگی، ندامت، پچھتاوا ہو اس کے اوپر، آئندہ نہ کرنے کا تو عہد کرے، کبیرہ بھی صغیرہ ہو جائے گا۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ڈھٹائی سے کرتا رہے انسان تو وہ بھی کبیرہ ہو سکتے ہیں۔ مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کہ برتن ہوتے ہیں نا، اب بعض برتن ایسے ہیں جو کہ بالکل صاف ستھرے ہیں، مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے، اس میں خالی پانی پیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک گلاس ہے، پانی پیا، اس کو کھنگال کے اسی وقت رکھ دیں، بہت تھوڑی سی دیر میں صاف ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، ایک برتن بھی گندا ہوتا ہے، ایک پلیٹ ہے، خالی اس نے بسکٹ کھایا، وہ کھنگال کے فوراً رکھ دیں گے، سنک ان کا صاف رہتا ہے اور بہت آسانی سے وہ چیز دھل جاتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی یہ کام نہیں کرتا، اس نے گلاس میں پانی پیا، سنک میں رکھ دیا، اس نے ایک پلیٹ لی، بسکٹ کھایا، وہ پلیٹ بھی سنک میں رکھ دی، اس کے بعد ایک گھی والا برتن لیا، اس کو بھی سنک میں رکھ دیا، اس کے بعد کسی دیگچے کے اندر حلوہ پکایا، وہ بھی سنک میں رکھ دیا۔ اب وہ جو اتنے گندے برتن ہیں، سالن لگا ہوا ہے یا حلوہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ والے برتن جب مل جائیں گے، ایک پلیٹ یا گلاس، تو سارے برتنوں کا کیا حال ہوگا؟ سارے ہی بہت گندے ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر انسان مغفرت مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے دامن کو دھوتا رہے ان سے۔ اگر سارا اکٹھے جمع ہو جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک گلاس جو کہ صاف ستھرا تھا، وہ اس کے اوپر بھی گھی لگ جائے گا، اس کے اوپر بھی سالن لگ جائے گا، وہ بھی اتنا گندا ہو جائے گا، اس کو بھی بہت محنت سے پھر دھونا پڑے گا۔ تو انسان یہ کام نہ کرے، گناہ جمع نہ کرے، استغفار کثرت سے کرے، صاف کرتا رہے اپنے آپ کو، اور کسی بھی چھوٹے گناہ پر ڈیرا نہ لگائے۔ یعنی چھوٹے گناہ پر ڈیرا کیا ہو سکتا ہے کہ بات کرنے کا انداز تھوڑا روکھا ہو، سخت ہو، یہ کیا ہے؟ یہ لمم ہے۔ کبھی کبھار آپ کے لہجے میں تلخی یا تیزی آ گئی، کبھی کبھار، تو یہ کیا چیز ہے؟ لمم نا، چھوٹا گناہ ہے۔ اب اس کو اندازی بنا لیا اپنا، جب بات کرتے ہیں کڑک کر، جب بات کرتے ہیں تلخی سے، جب بات کرتے ہیں درستگی کے ساتھ، کرخت لہجے میں بات کرتے ہیں، اب یہ اچھی چیز تو نہیں ہے، یہ تو عادت بن جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو فوراً انسان اوائڈ کرے، ان کے اندر زیادہ دیر تک انوالو نہ ہو۔ تو محسن اگر بننا ہے تو تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر معافی مانگتے رہو، اوائڈ کرنے کی کوشش کرو، لیکن کبھی نہ کبھی تو ہو ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ فرمایا هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تم کو پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے، ابھی تم جنین تھے، جب سے اللہ تم کو جانتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے نا، انسان کو اس کی حیثیت یاد دلا دی گئی کہ تم تھے کیا؟ زمین میں ایلیمنٹس اور مولیکیولز اور ذرات کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے۔ جو تمہارا جسم آج بنا ہے کیلشیم سے اور فاسفورس سے اور جس چیز سے، بہرحال وہ تمام چیزیں زمین ہی کی غذا کھا کر ہی حاصل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تو اس وقت سے جانتا ہے، اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، بہرحال جو ان کا وجود بنے گا اسی زمین کی غذا سے ہی بنے گا نا۔ کوئی غذا کھائے گا، اس کے جسم میں نطفہ بنے گا، سپرم بنے گا، اووم بنے گا، اسی سپرم اووم کے اتصال سے پھر انسان کی زندگی کا، وجود کا آغاز ہوگا اگلے کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیا کھائے گا، اس سے کیا چیز بنے گی۔ تو انسان کو دراصل اس کا اوریجن یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کتنے حقیر ہو، کیا معمولی ہو تم، کیا تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہو،
اور تم یاد کرو اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم جنین تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، کتنے بے بس تھے تم، کیا تمہارا حال تھا، یاد کرو اپنے آپ کو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، بس اب نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے واقعی متقی کون ہے. یہ آیت بھی اتنا شرمندہ کرتی ہے انسان کو کہ فلا تزکوا انفسکم، زیادہ اپنے آپ کو تم پاک نہ سمجھنا، زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہونا کہ تم رگڑ کے مانچ کے اپنے آپ کو ایسا پاک پوتر کر لو گے کہ تم سے تو کبھی گناہ صادر ہی نہ ہوں گے. اب یہ جو ہے بہت ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ دیکھیں، ایک طرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے فحش اور گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے، سود بھی لیں گے، وہ شراب بھی پئیں گے، وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، وہ زنا بھی کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ واسع المغفرہ ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ ایک ایکسٹریم ہے لوگوں کی. دوسری ایکسٹریم وہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنا رگڑتے ہیں، اتنا مانچتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ اللہ میرے اوپر اپنی مغفرت استعمال کرے، میں ایسا ہو جاؤں کہ اللہ کو مغفرت برسانے کی مجھ پر ضرورت ہی نہ ہو، میں اللہ کی مغفرت سے بے نیاز ہو جاؤں. نہیں ہو سکتا انسان، یاد رکھیں ہم اللہ کی مغفرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مغفرت سے بے نیاز ہوں، ان کو اللہ کی مغفرت کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ بال کی کھال نکالتے رہتے ہیں ساری عمر. نیکیوں میں غلو، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بے حد حساس. اب اگر کسی سے کچھ کہہ دیا، اب اسی پر غم کیے چلے جائیں گے، ہائے میں نے یوں کہہ دیا، میں نے یوں کہہ دیا، میں نے یوں کہہ دیا، بس اب اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ اسی غم کا شکار رہیں گے. اپنی ہی ذات کو رگڑنا، اپنی ہی ذات کو مانجنا، اسی میں لگے رہتے ہیں وہ، اور اپنے ہی خول میں بند ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ آگے لوگوں کو بتائیں، وہ کہیں ابھی تو ہم خود ہی اچھے نہیں ہیں. آپ خود کب اس قابل ہوں گے؟ پھر کبھی بھی نہیں ہوں گے. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی کمزوری سے، کوتاہی سے اور صغیرہ گناہوں سے نجات مل جائے، وہ تو مرتے دم تک بھی نہ ہوگی. اگر یہ کرائٹیرین اللہ تعالیٰ رکھتا، معیار اللہ رکھتا یہ ہمارے سامنے کہ جو 100% گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، بس وہی قرآن کی تعلیم دے، تو حقیقت ہے کہ رسولوں کے علاوہ کوئی یہ کام نہ کر سکتا. اس لیے کہ صحابہ بھی معصوم نہ تھے، وہ خطاؤں سے اور صغیرہ گناہوں سے پاک صحابہ بھی نہ تھے. ہم صحابہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، استغفار کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ایک طرح کی سکنس بن جاتی ہے نا، ایک پیتھولوجی بن جاتی ہے. اب دوسری بات جو آگے فرمائی کہ فلا تزکوا انفسکم، زیادہ پاک نہ سمجھنا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا لازمی نتیجہ ہے، سمجھے، لاجیکل ایک اس کا پروگریشن ہے کہ جب انسان اپنے آپ پر اتنا فوکس رکھے گا، سارا فوکس اپنی ذات پہ اس کا رہے گا، کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو وہ پاک کرے گا ہی نا. نمازوں کی کوالٹی اس کی اچھی ہو جائے گی، وضو بہت خوبصورتی سے ساری سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کرے گا، تو ایک فخر کا احساس اور دوسروں سے بلند ہونے کا، بہتر ہونے کا خیال بھی آئے گا کہ دیکھو اس نے یوں وضو ایسے نہیں کیا، اس نے نماز میں پاؤں کی چھوٹی انگلی کو ایسے رکھا. یہ لوگوں کی یہ ذہنیت بن جاتی ہے اتنی چیزوں کے اندر. تشہد کے اندر انگلی کو یوں اس طرح سے نہیں کیا، وہ گناہ گار، ان کی نماز امپرفیکٹ. وہ اس طرح سے کر رہے تھے، ان کی نماز امپرفیکٹ. اس لیے کہ خود بہرحال ہو سکتا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہو اپنی نماز کو بہت سجانے میں اور سنوارنے میں. تو انسان کوشش کرے لیکن اپنی ذات کو بلند نہ سمجھنے لگے. پھر یہ جو پیتھولوجی ہے یہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگ گئے. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان بھی دراصل مرتبے اور ذہنیت کے حساب سے داؤ لگاتا ہے. وہ بھی مزاج کے مطابق دانہ ڈالتا ہے، کنسیٹڈ بنا دیتا ہے انسان کو. عجب آ جاتا ہے نیکیوں کی وجہ سے، خود پسندی آ جاتی ہے نیکیوں کی وجہ سے، پروجیکشن،
پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو اس کام کو یوں کرنا چاہیے. تو فرمایا گیا کہ تم زیادہ نہ پاک کرنا اپنے آپ کو، بہت پاک مت سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ تمہاری سب اصل حقیقت جانتا ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ. اپنے آپ کو دیکھو تو ہو کیا تم. تو انسان نیکیاں کرے لیکن اپنے اوپر عجب نہ آئے، اس کو احساس برتری نہ پیدا ہو. چھوٹی سی بات، کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ سادگی اختیار کرے اور اس نے یہ کہا کہ اب میں بالکل سادہ کپڑے پہنوں گی. چلے اس نے لمٹ اپنے لیے بنا لی کہ میں 500 روپے سے زیادہ کا جوڑا نہیں پہنوں گی. بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجئے شوق سے، سادگی انتہائی پسندیدہ ہے. یا کسی نے سوچا کہ میں 4 جوڑے اپنے لیے بناؤں گی، 5واں نہ بناؤں گی، خود ایک اپنے لیے لمٹ مقرر کر لی. الحمدللہ اللہ اجر دے گا. اس حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے. ابھی تزکو انفسکم کیا ہوگا؟ اب وہ جا کے سب کو بتائیں کہ پتہ ہے میں نے تو یہ لمٹ کر لی ہے کہ میں 500 سے زیادہ کا جوڑا نہیں بناتی، میں نہیں بناؤں گی. یہ کہنا شروع کر دیا. سب کو بتایا میرے پاس صرف 4 جوڑے ہیں، میرے پاس صرف 4 جوڑے ہیں، میں تو 5واں بناتی ہی نہیں. یہ کیا ہوا؟ آگے اب اپنے منہ میاں مٹھو جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ایک خطرناک سٹیج آیا. اب اس کا اگلا سٹیج بھی ہوتا ہے. اگلا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ جس کو انہوں نے 1000 روپے کا جوڑا پہنے دیکھا، اس کو تو فوراً گناہ گار اور مسرف قرار دے کے جہنم میں پہنچا دیا اور کہہ دی یہ متقی نہیں ہو سکتے. کہا کہ ان کو دیکھا تھا فلاں کو اتنا مہنگا جوڑا پہنے ہوئی تھی، اتنا اسراف ہو گیا ہے معاشرے کے اندر. تو جو اس طرح سے دوسروں کو جج کرنا شروع کرے گا وہ بدگمانی کا شکار ہو رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، خود پسندی کا شکار ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ ڈس بیلنس ہو گیا نا. ایک چیز اچھی اس نے شروع کی لیکن اس اچھی چیز کو حد سے گزار دیا، حد سے بڑھا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے انتہائی سادہ زندگی بسر فرمائی، لیکن آپ نے کبھی دوسروں پر کمنٹ نہیں کیا کہ ہائے وہ فلاں کو دیکھا تھا اتنا مہنگا جوڑا پہن کر آیا تھا ملنے کے لیے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو. آپ نے کبھی اس طرح لوگوں کو جج نہیں کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. اور آج ہم فنگر پوائنٹنگ میں بہت تیز ہو گئے ہیں، بہت جلدی ہم انگلی اٹھا دیتے ہیں دوسروں کے اوپر. اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہے عجب کا انداز، یہ ہے عجب کی علامت کہ اور دوسرے لوگ کم متقی لگیں اپنے مقابلے میں. سب سے زیادہ کون ہے متقی؟ خود اپنی ذات. تو یہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، یہ چیز انتہائی خطرناک ہے اور یہ ضرور ہوگا اگر انسان چیک نہ کرے اس کو. ضرور شیطان خیال ڈالے گا کہ دیکھو تم کتنی امیر ہو، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، پھر بھی ماشاء اللہ تم کتنی سادی ہو. اور تم نے فلاں کو دیکھا، اس کا میاں تو تمہارے میاں سے آدھا کماتا ہے، کپڑے دیکھے تھے نا تم نے اس کے. شیطان آپ کے خیال میں فارغ بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں. کہ تم کتنی اچھی ہو، دیکھو شاباش تم بہت اچھی ہو، تم اس سے تو بہت ہی بہتر ہو. یہ عجب آ جائے گا انسان کے اندر. تو اتنا مکار ہے شیطان، اتنا چالاک ہے، ایسے ایسے انداز سے آ کر وہ حملے کرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اتنا سٹل اس کا انداز ہے، ایسا زبردست وہ ماہر نفسیات ہے، وسوسے ڈالتا ہے نا، انسینویشنز. تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو انسان بہت بچائے. وہ قصہ آپ کو سنایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. شیطان نے کہا کہ آپ کو اللہ پر توکل ہے؟ انہوں نے کہا جی. تو کہا کہ ٹھیک ہے پہاڑی پر سے چھلانگ لگا دیں، اللہ بچائے گا آپ کو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ اللہ ہمارا امتحان لے، اس لیے ہم کو پیدا نہیں کیا کہ ہم اللہ کا امتحان لیں. تو اس پر شیطان نے کہا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. علم بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے نا. دیکھا آپ نے کتنا کسی کو احساس ہونا. مثال کے طور پہ آپ کوئی گناہ کرنے والی ہیں، اتنے میں آپ بچ گئیں. کوئی آپ سے کہے کہ ہاں دیکھیں آپ نے قرآن کا کورس کیا ہے نا اس لیے آپ کو پتہ چل گیا. آپ کہیں ہاں بالکل. نہیں، قرآن کا کورس نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے، اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز میں انسان اللہ کے آگے جھکے. تو یہ تسبیح کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں کل بھی ہم نے تسبیح کے اوپر بات کی تھی نا. جب انسان تسبیح بہت کرتا ہے، مسلسل رب کو یاد رکھتا ہے، تو ایسی آزمائشوں کے وقت بھی فوراً اللہ جو ہے وہ انسان کو یاد آ جاتا ہے.
تو فرمایا کہ تم خود اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ کرو، احساس برتری نہ پیدا ہو جائے، عجب نہ پیدا ہو جائے، اور لوگ تم کو گھٹیا اور کمتر نہ لگنے لگ جائیں، نیکی برباد اور گناہ لازم نہ ہو جائے۔ اگر کسی کے اندر نیکی موجود ہے اور تقوی موجود ہے، وہ خود بخود چھلکے گا، خود بخود جھلکے گا۔ نیکی کا اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایرو لگا کر کہیں کہ یہ ہے نیک انسان، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ جو واقعی متقی ہے اس کو اعلان نہیں کرنا ہوتا، جو نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے وہ تو چھپانا چاہتا ہے نیک اعمال اپنے، وہ اعلان نہیں کرنا چاہتا۔ جو آرٹیفیشل نیک ہوتا ہے نا، وہ اپنے اعمال کا اعلان کرتا ہے، وہ چاہتا ہے سب کو پتہ چلے میں کیا کرتا ہوں۔ اور دوسروں پر فضیلت جتانے کے لیے عام طور پہ دو باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے: ہم کتنے متقی ہیں، ہم نیکیاں کرتے کرتے کس بلند درجے پر، درجہ ولایت پر ہم فائز ہو گئے ہیں، اب لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں بد دعا دے دوں وہ ضرور لگتی ہے اس کو، کوئی اگر مجھے ستاتا ہے تو وہ خود بھی خوش نہیں رہتا۔ یہ انداز کہ ہم اللہ والوں کو ستایا نا تو دیکھا پھر کیا ہوا، کیا انجام ہوا۔ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے احمقوں کو یہ پتہ نہیں کہ مشرکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں میں سے کتنوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ خالد بن ولید کو، ابو سفیان کو، ہندا کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اللہ نے تو بدلہ نہ لیا۔ تو ہماری کوئی حیثیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اول تو نہ ہم اتنا ستائے گئے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستائے گئے، کچھ بھی نہ ستائے گئے ہم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں کو برباد نہ کیا، تو کوئی ہمیں اگر کوئی الٹا سیدھا سنا دیتا ہے، باتیں وغیرہ سنا دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ اللہ اس کو برباد کرے۔ تو یہ غرہ اپنے اوپر کہ ہم اللہ والوں سے ٹکر لی ہے نا، تو اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے، جس کو میں بد دعا دے دوں وہ تو کبھی پنپ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے لوگوں کا اپنا تقوی جتانے کا۔ اور دوسرا انداز ہوتا ہے خواب بیان کرنے کا، کس کس کو دیکھا خواب میں اور کیا کیا دیکھا خواب میں۔ حالانکہ خواب عمل کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور سچے خواب نظر آنا بھی تقوی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے، سورہ یوسف میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لینا بھی کوئی جنت کی علامت نہیں۔ ابو جہل نے تو جاگتی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تھا، وہ تو جنت میں نہ گیا۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ حقیقتاً نیک کون ہے۔ اب یہ جو ایک انداز ہے لوگوں کے سامنے بہت نیک بننے کا، اس کا بالکل الٹ صوفیہ میں، یہ جو ان میں ایک فرقہ بن گیا تھا، ان کا نام تھا ملامتہ۔ ملامت سمجھتے ہیں نا، بلیم کرنا۔ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا، ان کو اتنا ڈر لگتا تھا دکھاوے سے کہ کہیں کوئی ہمیں نیک نہ سمجھے۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہوتی ہے۔ اچھے خاصے نیک ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایسی ایسی حماقت کی حرکتیں کرتے ہیں کہ لوگ ان پہ ہنسنے لگ جائیں۔ اب اگر نیکیاں کرنے والے نیک لوگ دوسروں کے سامنے احمق بنیں گے اور پریٹینڈ کریں گے کہ ہم تو ہیں بڑے گناہ گار، تو اس سے تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو اپنی شخصیت کو متوازن رکھنے کی ضرورت ہے، کسی ایکسٹریم پر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو طبقہ تھا صوفیہ کا جس کا نام ملامتہ تھا، ان کو ڈر بہت لگا دکھاوے سے۔ اب انہوں نے کیا شروع کیا؟ ہوتے بہت نیک تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو پریٹینڈ ایسے کرتے تھے جیسے ہم بہت برے برے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی جوس ہے وہ پئیں گے اور اس طرح کا رنگ ہوگا اس کا کہ لوگ سمجھیں گے شراب ہے، اور اس کو پی کر ایسی حرکتیں کریں گے جیسے کہ نشہ ہو گیا ہے ان کو۔ لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کریں گے کہ وہ نمازی نہیں پڑھتے۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے، اس کی بھی قطعاً ضرورت نہیں۔ نہ یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، نہ یہ کوشش کرنی ہے کہ لوگ ہم کو نیک نہ سمجھیں۔ کوشش کیا کرنی ہے؟ نیک بننے کی، کہ اللہ مجھ کو نیک سمجھے، میں نیک بن جاؤں۔ بس یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو تجھے پسند ہے۔ بس اللہ مجھے تو اپنی محبت کے قابل بنا دے، میرے اندر وہ چیزیں پیدا کر دے جو تجھ کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ بس اللہ میں تیری نظروں میں اچھی ہو جاؤں، محسن ہو جاؤں، خوبصورت ہو جاؤں، تو اور کیا چاہیے۔